جی ناصر صاحب، جو نیکسٹ کوشچن ہے میرا کہ پاسپورٹ کے حوالے سے جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے، ٹرکی نے ابھی ریسنٹلی چینجز کیے ہیں اپنے قانون میں کہ جو لوگ $4 لاکھ تک انویسٹ کریں گے صرف انہیں کو پاسپورٹ ملے گا۔ اب ایسی صورتحال میں یہ چینجز کس طرح سے انویسٹر کو افیکٹ کریں گی؟ کیا یہ مزید رقم بڑھ سکتی ہے یا یہ 4 لاکھ تک رک جائے گی، اور اس طرح سے بڑھانے کی کیا وجوہات ہے؟ دیکھیں، میں سب سے پہلے تو یہ بتاؤں کہ ترکی جو ہے نا اس ون آف دا بیسٹ کنٹری ہے جو کہ ایزیسٹ سٹیزن شپ ان دا ورلڈ۔ جی اگر آپ کمپیریزن کریں یورپ کے یورپین کنٹریز کو، جتنے بھی یورپ کے اندر جو پروگرام چل رہے ہیں وہاں پہ کوئی بھی سٹیزن شپ پروگرام جو ہے وہ آپ کو پہلے 5 سال کا ریزیڈنس دیں گے اور اس میں اچھی خاصی اماؤنٹ ہے۔ اس کے علاوہ کیریبین کے اندر جو ہے لوگ انویسٹ کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ سے ایک فنڈ مانگتے ہیں، آپ سے اماؤنٹ مانگتے ہیں۔ یہ دنیا میں سب سے ایزیسٹ سٹیزن شپ پروگرام ہے۔ تو ان کو 2.5 لاکھ کی بجائے اگر یہ 4 لاکھ بھی کرے تو پھر بھی یہ جو ہے نا اس وقت ڈیمانڈ میں ہے، اور ظاہر ہے کہ اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے انہوں نے یہ جب دیکھا ہے کہ انڈیا وغیرہ گر رہا ہے جو دوسری وجوہات ہوئی، تو اس بنا پہ انہوں نے اس کا ریٹ 4 لاکھ کر دیا ہے۔ اور آئی ایم شیور کہ لوگ جو ہے وہ 4 لاکھ کے ان کو، کیونکہ یہ بیسیکلی پراپرٹی انویسٹمنٹ ہے آپ کو پاسپورٹ جو ہے فری میں دے رہے ہیں۔ جی اور جس کنٹری میں آپ رہتے ہیں آپ آ کے کیس اپنا اپلائی کر کے اپنی پراپرٹی پرچیز کر کے، اٹس ویری ایزی۔ یعنی بہت سارے ایسے ملک ہیں یورپین جو کہ آپ کو ریجیکٹ بھی کر دیتے ہیں انویسٹمنٹ کرنے کے بعد، تو ادھر ریجیکشن نہیں ہے نارملی وہ آپ کو۔ یہاں پر ایک اور بہت اہم بات ہے کہ ٹرکی جو پاسپورٹ دیتا ہے، آپ گھر بیٹھے اپنے ملک میں رہتے ہوئے ٹرکش ایمبیسی کے لیے پاسپورٹ لے سکتے ہیں، یعنی ریزیڈنس ریکوائرمنٹ نہیں ہے، آپ کو ٹرکی بھی آنے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ ایک بات، اور ایک آپ نے جو اہم پوائنٹ بتایا تھا جب میری آپ سے ڈسکشن ہوئی کہ اگر آپ یہ پراپرٹی لیتے ہیں، پاسپورٹ آپ کے پاس ہے اور آپ D8 ویزا کے لیے بھی ایلیجیبل ہو، اس کی تھوڑی سی وضاحت کر جی میں بالکل ادھر یہ وضاحت کروں گا۔ جی ایک تو یہ کہ بالکل یہاں پہ اگر آپ کو کنوینئنٹ لگے یا آپ کے قابل بھروسہ کوئی آدمی ہے یا لائر کے تھرو آپ کرتے ہیں، تو آپ کو پراپرٹی پرچیز جو آپ کی پاور آف اٹارنی میں بھی ہو جاتی ہے۔ میں نے اس پہ وہ کی کر بھی رہا ہوں، میرے کئی کلائنٹس ہیں جو اسپیشلی امریکہ اور ساؤتھ افریقہ وغیرہ سے، اور دوسرے نمبر پہ کیس بھی لگ جاتا ہے یہاں پہ لائر کے تھرو۔ لیکن زیادہ تر جو لوگ ہوتے ہیں وہ خود آتے ہیں اپنے ڈاکومنٹس پورے کر کے، ود ان فیو ڈیز آپ پراپرٹی پرچیز کرتے ہیں اور اس کی پھر ایکسپرٹی رپورٹ لی جاتی ہے، اور اس کے بعد آپ کو آپ کا کیس جو ہے اپلائی کر کے اس کے بعد آپ اپلائی کر سکتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں آپ کو جو پاسپورٹ کلیکشن ہے یہ آپ کو ایمبیسی سے بھی ہو جاتی ہے۔ ریسنٹلی میرے ایک بڑے اچھے کلائنٹ ہیں، وہ ان کی پوری فیملی کو ساؤتھ افریقہ میں انہوں نے وہ کلیکٹ کیا اور پاسپورٹ پاس کر کے انہوں نے فلائی بھی کیا یہاں پہ۔ جی اور جیسے آپ نے بتایا کہ پراپرٹی پرچیز کرنے کے بعد رینٹ پہ دی جا سکتی ہے، اور اس کے ذریعے اگر پرتگال کا D8 ویزا اپلائی کرنا جی میں انکم کی بیس میں انکلوڈ کر دوں کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ٹریول فری ایکسیس کے لیے ان کو چاہیے ہوتا ہے، بزنس مین ہیں بہت سارے ایسے، تو ان کے لیے میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ ترکی کی جو سٹیزن شپ ہے، پہلے تو ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ پاکستانیوں کے لیے جیسے ویزا بہت سارے ڈاکومنٹس مانگ لیتے ہیں اور ایک ان کو ٹربل ہوتی ہے، تو ان کے جو پاسپورٹ پہ بہت سارے 100 کنٹری کی تقریباً یہاں پہ انٹری ہے، اور جو ویزا ریکوائرڈ ہے یورپین کا وہ بھی ایزیلی لگ جاتا ہے، پہلے تو یہ۔ دوسرے نمبر پہ یہاں پہ پرتگال والا جو D7 ویزے والا آپشن ہے کہ جو آپ پراپرٹی 4 لاکھ یا 2.5 لاکھ ایون جو لوگ خرید رہے تھے، تو اس میں $850 تک $850 اگر آپ کی اس ایسٹ سے انکم بن رہی ہے تو آپ کو پرتگال والے بھی جو ہے وہ ریزنس دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ میں ایک اور بات کلیئر کرتا چلوں کہ کیونکہ یہ کنسیڈرڈ ہے یورپ کے اندر یہ کنٹری ہے اور دوسرے بھی یہ ایک اچھا ڈیولپنگ کنٹری میں سمجھاتا ہے نا، اس کے علاوہ بھی یورپ کی کسی کنٹری میں آپ کی پراپرٹی ہوتی ہے تو وہ ایزیلی آپ کو دے دیتے ہیں۔ ہاں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر جو لوگ شو کرواتے ہیں نا اپنے ایسٹ کے تھرو جو انکم ہوتی ہے، تو وہ D7 ویزا کیونکہ وہ وہاں پہ بہت فیک ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے تو ادھر وہ والا چکر نہیں، اتنی آمدنی تو آپ کی آرام سے بنے گی، تو آپ وہ D7 ویزا لے کے یورپ بھی آپ کے لیے کھل جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی امریکہ کے لیے جو ہے نا وہاں پہ بھی آپشن موجود ہے، وہ دے دیتے ہیں آپ کو ایک لانگ ٹرم ویزا۔ میرا نیکسٹ کوشچن آپ سے ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ پراپرٹی میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کا پرپز ہوتا ہے کہ وہ پیسو انکم یعنی رینٹل انکم جنریٹ کر سکیں، تو ٹرکی میں کون سے ایسے شہر ہیں جہاں پر رینٹل انکم آج کل اچھی مل رہی ہے؟
استنبول کو نمبر 1 پہ میں کہوں گا. جی. کسی بھی ایریا میں, یہ بہت بڑا سٹی ہے, 130 یا 40 کلومیٹر ہے, تو لمبائی میں ہے. جی. ایشیا سے یورپ باسفورس کراس کر کے آتا ہے. جی. تو اگر آپ کسی بھی جگہ پہ پراپرٹی لیتے ہیں تو آپ کی پراپرٹی وہ آپ اس کو رینٹ آؤٹ کر سکتے ہیں اور ڈیمانڈ میں, اور پھر ٹورسٹ کنٹری ہے, اور یہ تقریباً اس کو 12 مہینے آپ مطلب آپ کی رینٹ پہ چل جائے گی. ایئر بی این بی پہ آپ دے سکتے ہیں. یہ نمبر 1 پہ ہے. دوسرے نمبر پہ میں انطالیہ کو ریکمینڈ کرتا ہوں. انطالیہ جو ہے یہ ون آف دا بیسٹ ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے, سیزنل ہے. وہاں پہ پراپرٹی جو ہے آپ کی سیزنل 6, 7, 8 منتھ تو آرام سے جائے گی. اس کے علاوہ 3-4 ماہ تو وہ آپ کی بڑی فیمس پلیس ہے. یورپین بہت زیادہ ٹورسٹ وہاں پہ آتا ہے. انٹالیہ ہے, بودرم ہے, الانیہ ہے, یہ پلیسز جو ہیں بہت اچھی ہیں. ایکسیلنٹ. اچھا, آج کل ایک چینجز آئی ہوئی ہے کہ ٹرکش وزٹ ویزا جو ہے وہ بہت سے پاکستانی بھائیوں کو نہیں مل رہا. تو یہ جو مشکلات ہیں آنے والے وقت میں کم ہوں گی یا مزید بڑھیں گی, اور یہ اس سختی کی وجوہات کیا ہے؟ دیکھیں, جو موجودہ گورنمنٹ ہے ان کو ابھی تھریڈ ہے, سمجھ لیں کہ لوگ دوسری پارٹیز ہیں, مخالف پارٹیز ہیں, ان کی طرف سے کہ وہ یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ ہم ان کو جتنے بھی امیگرینٹ اسپیشلی جو سیرین ہیں تو ان کو ہم خالی کریں گے یہاں سے. بالکل سر. اب انہوں نے دیکھا کہ یہ نیکسٹ الیکشن میں ان لوگوں نے تو یہ ایک ہمارا ویک پوائنٹ نکال دیا. اس بنا پہ یہ لوگوں نے انہوں نے سوچا کہ وائی ناٹ کہ ہم خود اس کو کلیئر کریں تاکہ لوگوں کو ڈاؤٹ ختم ہو جائے. بالکل. تو ابھی میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن تک یا نیکسٹ ایئر تک تو یہ لوگوں کو یہاں سے نکالیں گے. اور ٹورسٹ جو ہے وہ ویزا آئی تھنک کہ وہ تو چلتا رہے گا, دوسرے کنٹریز کو دے رہے ہیں کیونکہ ٹورزم کا ان کا مین جو ہے نا وہ سورس آف انکم ہے, اور وہ ملتا رہے گا. تھوڑی سی اس میں بھی انہوں نے ریسٹرکشن کی ہے, لیکن آئی ہوپ کہ وہ چلتا رہے گا. اور فیوچر میں ہو سکتا ہے کہ 1 سال تک یا جیسے ہی الیکشن ہوتے ہیں اس کے بعد پھر یہ ایز کر دیں کوئی انویسٹمنٹ کے لیے جو بہتر آپشن نکالیں. اچھا, ایک ٹورسٹک ریزیڈنس کارڈ جو ٹرکی کے اندر بن رہا تھا, آپ نے دیکھا کہ یہ ریسنٹلی بالکل اس کے اوپر آلموسٹ ناممکن ہو گیا ہے. تو بہت سے لوگ اسے مس یوز کر رہے تھے ٹورسٹک ریزیڈنس کارڈ کو بھی. تو کیا اب بھی یہ ممکن ہے ٹورسٹک ریزیڈنس کارڈ بنوانا, یا بنوانے کا اس کا کوئی فائدہ ہوتا تھا یا نہیں ہوتا؟ دیکھیں, فائدہ تو کیونکہ پاکستان سے جو اسپیشل لوگ آتے ہیں نا تو ان کے لیے ایک ڈاؤٹ فل سچویشن ہوتی ہے. وہ کبھی آ کے یہاں پہ کچھ لوگ آ کے گھوم پھر کے چلے جاتے تھے واپس, اور کچھ لوگ جو ہے وہ نا وہ گھوم پھر کے یہاں پہ آ کے بنوایا چلا گیا. اور پاکستان سے اسپیشل لوگ آتے ہیں تو ان میں زیادہ تر لوگ جو سیٹلمنٹ ان کی نہیں ہوتی تھی کیونکہ ان کا نیا انوائرمنٹ چلتا تھا, اور پھر بزنس اور ایسی چیزیں جو ہے نا وہ پھر یہ کہ یہ ٹورسٹ ریزیڈنس پر تھا, اس میں بزنس کرنا ایک الگ بات تھی. چند لوگ جو ہے وہ وہاں پہ رک جاتے تھے, اور اس کے علاوہ جو اسپیشلی مڈل ایسٹ سے یا دوسرے کنٹری سے لوگ آتے ہیں تو وہ سکسیزفلی آ کے وہ لوگ رہتے بھی رہے ہیں. کئی لوگوں نے انویسٹ کیا ہے وہاں پہ, پراپرٹی لی ہے, کیونکہ وہ لوگ یوز ٹو ہوتے ہیں فارن کنٹری میں رہنے کے لیے, تو وہ سکسیزفلی رہ رہے ہیں, پراپرٹی رینٹ آؤٹ کی ہوئی ہے انہوں نے, اور اچھے ایریاز میں اچھی. اچھا, ایک ریسنٹلی جو چینجز آیا ہے کہ بہت سے چھوٹے شہروں میں آپ $50,000 انویسٹ کر کے پراپرٹی لے سکتے ہیں, اور بڑے شہروں میں 75,000. تو یہ کون سے بڑے شہر ہیں آلموسٹ آپ اس حوالے سے بتائیں گے, اور کون سا چھوٹا شہر آپ سجیسٹ کریں گے ہمارے بھائیوں کو جن کا بجٹ کم ہے کہ کہاں پر ان کے لیے پراپرٹی $50,000 میں آج بھی خریدنا سوٹیبل ہے؟ جی دیکھیں, ترکی نے کیونکہ یہ اس کو انہوں نے وہاں سے جتنے بھی ان کے لوگ وہاں پہ لیبر جاب کر رہے تھے یا وہ سمجھتے تھے کہ پیسہ نکال ہیں, جی, ان کو شارٹ لسٹ کرنے کے لیے, فلٹر کرنے کے لیے ابھی انہوں نے یہاں پہ یہ اسکیم دی ہے کہ آپ پہلے تو کسی بھی پرائس پہ آپ لے سکتے ہیں. جی اچھا, آپ 75,000 انہوں نے جو بڑے 30 سٹیز انہوں نے کر دی ہے, جس میں کہ مینلی میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ استنبول ہے, اس کے ساتھ بورسا ہے, اور یورپین سائڈ میں بھی تکرداغ اور کچھ جو ہے نا, اس کے علاوہ سب کو پتہ ہے انقرہ ہے, انطالیہ ہے, بودرم ہے, ازمیر ہے. تو یہ بڑے سٹیز جتنے بھی ہیں ان کے اندر انہوں نے 75,000 کر دیا. اور یہ 75,000 ہی نہ سمجھے, اس کی ایکسپرٹی رپورٹ لینی ہوتی ہے
اس پہ جو ٹرانسفر فی وغیرہ اور دوسرے آلموسٹ 80 to 85 تک بجٹ چلا جاتا ہے. جی بالکل وہ آپ ذہن میں رکھیں. جی بالکل. اور چھوٹے سٹیز کے اندر تقریباً 50 سٹیز آتے ہیں یا مور دین 50 ٹاؤنز اور سٹیز آتے ہیں. ان میں آپ جا کے اگر آپ کا بجٹ کم ہے تو آپ وہاں پہ جا کے رہ سکتے ہیں. اب یہاں پہ میں یہ بھی مینشن کرتا چلوں کہ استنبول کے قریب اگر آپ رہنا چاہتے ہیں یا لوگوں کا ایریا ٹھیک ہے, کیونکہ آؤٹ اسکرٹ آپ جتنا بھی آئیں گے استنبول سے, آپ لوگ بیلیگوزو میں بھی رہتے ہیں تو ان کو 2 گھنٹے کئی دفعہ لگ جاتے ہیں ٹریفک کی وجہ سے. یہ یالوبا سے آپ 30-40 منٹ کی جو ہے نا وہ فیری ہے, وہاں سے آرام سے آپ جو مین ڈاؤن ٹاؤن کا ایریا ہے وہاں پہ پہنچ سکتے ہیں. اسی طریقے سے جو لوگ میڈیٹرینین جیسے ٹراپیکل ویدر میں رہنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے انطالیہ, اور انطالیہ میں اگر وہ نہیں لگانا چاہتے تو اس کے لیے میں ریکمینڈ کرتا ہوں فتح. وہ چھوٹا سٹی ہے, وہاں 50,000 میں آپ لے کے اور بہت اچھا پیارا, وہ ٹورسٹ سٹی بھی ہے نا, بڑا خوبصورت ہے اور بہت سے یورپین وہاں پر آگے رہتا بھی ہے اور چھٹیاں بھی گزارتا ہے. تو یہ یالووا جو ہے, اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم فتح کی بات کریں, بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آج بھی ٹرکی میں کوئی آپشن موجود ہے. تو جیسے سر نے بتایا کہ یالووا ایک چھوٹا شہر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فتح یہ بھی جو ہے ایک چھوٹا شہر ہے. 50,000 کی پراپرٹی, اوپر کوئی $5,000-6,000 اس کا خرچہ, تو 55 to 56,000 میں آپ کا یہ آج بھی ممکن ہے. اچھا, یہاں پر ایک پوائنٹ جو ہے وہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. بہت سے لوگ جو ہیں وہ انقرہ میں پراپرٹی کے حوالے سے بات کرتے ہیں, تو کیا وہاں پر ویلیو بڑھتی ہے پراپرٹی کی, رینٹل انکم اچھی مل جاتی ہے انقرہ میں؟ میں ایک وقت تھا کچھ عرصہ پہلے, جب تک کہ یہ پرائس فکس ہوئی تھی تو میں لوگوں کو ریکمینڈ کرتا تھا کہ جو لوگ چلیں دبئی وغیرہ سے آتے ہیں, فیملی رہتی ہیں, آف کورس ایک بڑا سٹی اور سب سے بڑے سٹیز میں سب سے جو کم پرائس پہ پراپرٹی ہے وہ انقرہ میں تھی. لیکن اب وہاں پہ پراپرٹی مانگ ہے, کیونکہ اب جو پراپرٹی ہے تو باؤنڈ ہو جائیں گی, آپ کی پراپرٹی جو ہے نا اس کی ویلیو بھی ضائع ہو جائے گی. کیونکہ 75,000 جب تک آپ انویسٹ نہیں کریں گے نا, اس سے کم پرائز پہ آپ لیں گے تو وہ کون لے گا. پہلے تو ڈیمانڈ تھی اور لوگ ریزیڈنس پرمٹ کے لیے لے لیتے, بالکل اب لینی ہے تو پھر 75,000 سے اوپر کی پراپرٹی لے, تو وہ کسی اچھے شہر میں لیں. ہاں جی, اور میں انقرہ کو ریکمینڈ نہیں کرتا کیونکہ وہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے بھی, اور اس کے علاوہ جو وہاں پہ سی وغیرہ بھی نہیں ہے تو اٹس ناٹ سوٹیبل, کوئی جاب اپرچونیٹی بھی نہیں ہے. ہاں, اس سے پہلے جو لوگ دبئی یا وہ آتے تھے سستی پراپرٹی لے کے ہو سکتے تھے, ایون 90,000 100,000 تک وہاں پہ مل جاتی ہے. جی جی, جو آپ نے بتایا استنبول ہے, اس کے ساتھ برسا ہے, اس کے علاوہ انٹالیہ ہے, یہ بہت ہی خوبصورت اور اچھے شہر ہیں. اگر آپ کسی بڑے شہر میں لینا چاہتے ہیں تو ان کو چوز کر سکتے ہیں. اگر چھوٹے شہروں میں لینا ہے تو 2 شہر انہوں نے بتائے. یالووا بہت اچھا شہر ہے, چھوٹا ہے, استنبول کے بالکل پاس ہے, آدھے گھنٹے میں آپ استنبول سے یالووا پہنچ جاتے ہیں. فتح بہت اچھا شہر ہے, یہاں پہ آپ کر سکتے ہیں. اوور آل میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ ٹرکی میں کوئی بھی بزنس کرنا چاہتے ہیں یا انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جب تک آپ ایک سیوٹیبل کیپٹل کے ساتھ کام نہیں کرتے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. تو کیپٹل ایک فیکٹر ہوتا ہے, لیکن جس بندے سے آپ سروس لے رہے ہیں, جس ٹیم کے ساتھ آپ چل رہے ہیں, یہ دوسرا فیکٹر ہوتا ہے. تو جیسے ناصر بھائی ماشاءاللہ پچھلے 5 سے 6 سالوں میں یہ ٹرکی کے اندر کام کر رہے ہیں, بزنس پروموشن کے حوالے سے ٹرکی میں ان کا بہت اچھا سیٹ اپ ہے, استنبول میں ہے, انٹالیہ میں ہے, اور ٹرکی کے 5 سے 6 بڑے شہروں میں ان کے اپنے آفسز ہیں. اسی طرح سے ہم آذربائیجان میں بیٹھے ہوئے ہیں, باکو میں پچھلے 12 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارا ورچوئل ریلیشن شپ تو تقریباً پچھلے 5-6 سال سے ہے, لیکن فزیکلی ہم یہ پہلی دفعہ باکو آئے ہیں اور انہیں باکو بہت زیادہ پسند بھی آیا ہے. اور انہوں نے دیکھا ہے کہ آذربائیجان اور ٹرکی دونوں ٹرکش نیشن ہے, لینگویج بھی سیم ہے, کلچر بھی سیم ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آذربائیجان اور ٹرکی میں جو گراؤنڈ ریلیشن شپ ہے, ایک ٹریڈ کوریڈور بھی اوپن ہو رہا ہے ریسنٹلی جو قارا باغ آزاد ہوا, تو انہوں نے جو ہے اس چیز کو بہت زیادہ پسند بھی کیا ہے. اگر آپ کسی بھی قسم کی کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں ٹرکی میں, تو آپ ہر طرح کی سروسز لے سکتے ہیں ناصر بھائی سے, اور انشاءاللہ آپ کو ریئل سروسز ملیں گی اور بہت ہی مناسب ریٹ کے ساتھ. کیونکہ دیکھیں کنسلٹنسی تو فری آف کاسٹ میں بھی دے رہا ہوں اور ناصر بھائی بھی دے رہے ہیں,
آپ کو ہم فری آف کاسٹ انفارمیشن دے رہے ہیں. لیکن جب بات آتی ہے سروس کی، تو سروس میں لائر انوالو ہوتے ہیں، پراپرٹی ڈیلر انوالو ہوتے ہیں، گراؤنڈ کا دوسرا سٹاف انوالو ہوتا ہے، آفس سے آ جاتا ہے، وہ سارا سٹاف انوالو ہوتا ہے، تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی ایک کاسٹ ہوتی ہے. تو ہمارا مین مقصد کیا ہے کہ جو بھی ریئل بزنس مین ہیں، جو بھی ریئل انویسٹرز ہیں، ان کو ایک ریلائبل سروس مل سکے، آن گراؤنڈ ریئل سروس مل سکے، جہاں پر آپ لوگوں کے ساتھ کسی قسم کا فراڈ نہ ہو، کسی قسم کا اسکیم نہ ہو. بہت سے لوگوں کو پراپرٹی ڈاکومنٹیشن کا پتہ نہیں ہوتا، پراپرٹی ریٹس کا پتہ نہیں ہوتا، لیگل میتھڈس کا پتہ نہیں ہوتا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہماری ٹیم اس کو مینیج کرے گی. تو ہم دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بزنس جوائنٹ وینچر کیا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ایک ٹیم ورک کیا ہے. جیسے آپ یہ کہتے ہیں کہ بہت عرصے سے ایسا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچی جاتی ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ پہلی دفعہ اس طرح کا کلچر انٹروڈیوس کروایا جائے کہ ہم ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر اس کو جو ہے وہ آگے کی طرف لے کر آئیں. اور میرا جو ایکسپیرینس ہے اس سے ناصر بھائی فائدہ اٹھائیں، اور ان کا جو ریسورسز اور ایکسپیرینس ہے اس سے میں فائدہ اٹھاؤں. تو ہم ایک ٹیم بن کے کام کریں، جس میں ٹرکی میں جو بھی آپ کو سروسز چاہیے وہ انشاءاللہ ناصر بھائی کی ٹیم کے ذریعے آپ کو ملے گی. آذربائیجان میں جو آپ کو سروس چاہیے، آپ بزنس سیٹ اپ بنانا چاہتے ہیں، آپ امپورٹ ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ پراپرٹی لینا چاہتے ہیں، آپ فیملی کے ساتھ مائیگریٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہماری ٹیم کے تھرو آپ کو ملے گی. تو یہ ایک کوآرڈینیشن ہم نے کیا ہے، یہ ایک ٹیم ورک کیا ہے. امید ہے کہ آپ کو آذربائیجان اور ٹرکی کے حوالے سے یہ جو انفارمیشن ہم دے رہے ہیں اس سے فائدہ ہوگا، اور ہمارے جوائنٹ وینچر سے بھی انشاءاللہ ہمارے ویورز کو اور ہمارے ٹیم ممبرز کو بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا. دعا میں یاد رکھیں. اگر مزید آپ نے کچھ سوال پوچھنے ہو تو آپ نیچے کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ اللہ